میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اپنا اور اپنے محبوب کا اور بالخصوص محبوب کے محبوب سبحانی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سنگت کرنے سے تم ڈاکوؤں سے، راہزنوں سے بچ جاؤ گے اور تمہیں منزل مقصود مل جائے گی، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے گا۔ کیونکہ آج مادی پرست دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ فرقہ واریت بھی عروج پر ہے، اور ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں اور گفتگو بھی چل رہی ہے۔ حق اور سچ کیا ہے؟ حق اور سچ تلاش کرنے کی جستجو ہر بندہ رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے راستے میں چلوں تاکہ جس منزل پہ میں نے پہنچنا ہے میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کامیابی اور فلاح دارین والے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب اور لاجواب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کی بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کی سنگت اختیار کر لو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ تک آنا چاہتے ہو سچوں کا دامن تھام لو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آمنو والوں کو کہا جو ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان وسیلہ نہیں، بولو نا، صرف ایمان وسیلہ نہیں۔ اگر صرف بندہ ایمان والا ہوتا اور اسی طرح وہ کامیاب کامران ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ذکر نہ فرماتا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اے حضرت انسان تم مسلمان بنو، مسلمان بننے کے بعد تم ایمان والے بنو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ دولت سے جب تمہیں سرفراز کر دیا گیا اور تمہیں ایمان کی دولت جب مل گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے۔ بھائی کیا ڈرے؟ کانپنا شروع کر دے؟ نہیں، فرمایا اس نے تمہیں جو حکم دیے ہیں ان کو پورا کرو۔ اس کے محبوب کی وساطت سے، حضور کے وسیلہ سے اس نے تمہیں نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو روزے رکھو، تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں وہ روزہ رکھتی تھی۔ اتقوا اللہ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ بھائی عبادت کرو گے تو تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ تو پتہ چلا عبادت بھی وسیلہ نہیں، اللہ تک جانے کے لیے نہ ایمان وسیلہ ہے اور نہ عبادت وسیلہ ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر عبادتوں کا اور تقوی کا ذکر کیا. فرمایا یہ دونوں چیزیں حاصل کر لینے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سبحان اللہ. اب سچوں کی سنگت میں آ جاؤ. یہ بالکل الگ بیان کیا، اور اسی بات کو ایک اور جگہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. وہاں تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا وسیلہ تلاش کرو. ایمان میں ایمان آ گیا، اتقوا اللہ میں جو ہے ہمارے سال کا آ گئے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان اور چیز ہے، تقوی اختیار کرنا اور چیز ہے. اور آخری کیٹیگری کو بیان کرنے والا فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. اب وسیلہ جب پکڑ لیا تم نے، اس کے بعد وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب تم جہاد بھی کرو تاکہ تم خدا پا جاؤ. ہر چیز الگ الگ بیان کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بس ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، وہی سارا کچھ کرنے والا ہے، وہ غلطی پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں. جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہم اور کسی کو کیوں اپنی مدد کے لیے پکاریں، یا اس کو کیوں ہم یہ کہیں؟ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آئی. مسئلہ کچھ اور تھا. وہاں حقیقی مدد کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں حقیقی مدد ہے، کیونکہ مدد تو اللہ ہی کی ہے اور عبادت بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں جس مدد کا ذکر کیا جائے کہ تم ہی سے مدد چاہتے ہیں، اگر اس ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر جب ہمارے ملک میں کرونا وائرس آیا تو انہوں نے چائنا سے مدد کیوں مانگی؟ تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی؟ دوسرے ملکوں سے مدد کیوں مانگی؟ جب تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تم پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ کون سی مدد ہے؟ وہ کہنے لگے یہ مجازی ہے، مجازی. تو پتہ چل گیا حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن اللہ نے اگر جس کو اتھارٹیاں عطا کی ہیں، عزت عطا کیا ہے، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی ہے. یہ قرآن میں والذین آمنوا الذین، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں. کبھی وہ رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں مدد کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نا تو حضور نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے اور مسجد نبوی سے ایک سیل گیر نکل رہا تھا. اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. انگوٹھی حضور نے دیکھ لی، انگوٹھی تو مولا مشکل کشا کی تھی. حضور نے فرمایا یہ انگوٹھی تو نے کہاں سے لی؟ وہ کہنے لگا جی میں مشکل میں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بھوکا تھا، میں مسجد میں آیا اور میں نے کہا کہ میری اللہ کے نام پر میری مدد کرے، میری مدد کرے. تو وہاں ایک نوجوان جو اس کونے میں نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. نماز کی حالت میں مجھے بھائی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کو اتار کو بیچو اور اپنا گزارا کر لو. نماز کی حالت میں اس نے مجھے انگوٹھی دی ہے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کس حالت میں تھا؟ نماز کے اندر وہ کون سا رکن پورا کر رہا تھا؟ کس حالت میں تھا؟ سائل کہنے لگا یا رسول اللہ وہ اس وقت رکوع کے اندر تھے، ہوا راکعٌ، وہ رکوع کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. نعرہ تکبیر بلند ہو گیا. لیکن آپ کو نہیں ہوش بھی نہیں آیا اور آپ نے بلند بھی نہیں کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہوش میں بیٹھو نا، میرے سامنے بیٹھنے تو ہوش میں بیٹھو، اتنے بے ہوش نہ بنو. آپ تو صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں. میں تو رات کو بھی 12 بجے گھر میں آیا ہوں. روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں، یہ گلے کی کیفیت ہے. یہ آپ لوگ تھوڑا سا ہم ہمیں داد دیں گے. کون سی داد؟
سبحان اللہ کہو، نعرہ لگاؤ، ذکر خدا کرو، ذکر رسول کرو، تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی ریسٹ ملے اور ہم آگے بڑھ کر تمہیں محمد و آل محمد کا اور اولیاء امت کا ذکر سناتے چلے جائیں۔ شاہ صاحب یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن موضوع میرا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صرف اس کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد اتقوا اللہ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم نے سچوں کی سبقت اختیار کرنی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہاں مولویوں کا ذکر نہیں ہوا، یہاں سچوں کا ذکر ہوا ہے اور علماء حق کا ذکر ہوا ہے۔ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی مولوی ضرور ہوتا ہے۔ مولوی مولا سے نکلا ہے اور مولا علی علیہ السلام سے نکلا ہے، کیونکہ جو علم ہے ان کے گھر کی نوکرانی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے تم وسیلہ تلاش کرو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کہتا ہے وسیلے کے بغیر میں کرتے کچھ نہیں۔ اگر وسیلے کے بغیر میں نے زہر ہونا ہوتا تو میں 1,24,000 کموں پیش انبیاء نہ بھیجتا۔ ہاں وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ میں اللہ تم کون ہوتے ہو اس کے سامنے ہڑتال کرنے والے کہ ہم تجھے نہیں مانتے۔ وہ ڈائریکٹ زہر ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا ابھی بھی یہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو فتبعونی تیری غلامی میں آ جائیں۔ ایمان باللہ سے ایمان میں رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ موضوع اصل میں بہت بڑا ہے، اس کا نام ہے نسبت۔ یہ پھر ہم کبھی انشاءاللہ اس کو کھولیں گے۔ آج ہمارے موضوع کا نام ہے غوث پاک۔ لوگ سوال کریں گے کہ بھائی یہ ربیع الثانی شریف جب آتا ہے تو سنی جو ہے میلاد کے ساتھ ساتھ غوث پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور بڑی گہری کی محفلیں ہوتی ہیں۔ بڑی گہری شریف آج گولڈا شریف میں بہت بڑی دعا جسے کہتے ہیں حضور غوث پاک کی بڑی گہری کی دعا آج ہو رہی ہے۔ گولڈا شریف میں چھوڑ کے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گولڈا شریف میں پورے سال میں سب سے بڑا جو عرس ہوتا ہے وہ آج کا دن ہے جو آج ہو رہا ہے۔ کل ہمارے محلے میں بھی کافی سارے دوستوں نے اپنے گھروں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی گہری شریف کی دعا کروائی۔ ویسے تو ہر مہینے میں چاند کی 11 کو لوگ دعا کرواتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر بڑی گہری کیوں کہتے ہیں؟ بڑی کا مطلب یہ ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ کو اور بعض روایات میں آیا 10 تاریخ کو، چند کی 10 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا ہے، اور یہ مہینہ ان کے عرس کا ہے۔ عرس جو ہے اس کا معنی ہے شادی، یہ عربی کے لفظ ہے۔ عرس قلوب سے نکلا ہے۔ فرمایا عام بندہ جب مر جائے فرشتے سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ولی اللہ قبر میں جاتا ہے فرشتے اسے سلام دینے کے بعد کہتے ہیں نام کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ یہ عرس قلوب سے نکلا ہے۔ آج تو سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، تو بھی سو جا، کیونکہ دلہن انتظار کرتی ہے میرا دولہا میری زندگی کا ہمسفر کتنی دیر بعد میرے کمرے میں آئے گا۔ اس کی بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سہیلیاں اٹھ کے چلی جاتی ہیں، وہ کمرے میں اکیلی رہ جاتی ہے، بظاہر آنکھیں بند کرتی ہے تاکہ سہیلیاں اور گھر والے مجھے چھوڑ کے نکلیں تاکہ میرا دولہا کمرے میں آئے۔ تو وہ آنکھیں بند کرتی ہے دولہے کی انتظار میں۔ فرشتے ولی کو کہتے ہیں تو بھی سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، آنکھیں بند کر، اس کائنات کا دولہا تھوڑی دیر تک تیری قبر میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو یہ عرس کا لفظ عروس سے نکلا ہے، اس کا معنی شادی۔ آج غوث پاک کی شادی کا دن ہے۔ ہر مہینے میں کسی نہ کسی ولی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ سرکار، آستانہ عالیہ منگانی شریف میرے سائیں حضور غریب نواز حضرت خواجہ 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 پیر محمد کرم حسین انفی القادری علیہ رحمہ کا عرس مبارک ابھی گزر گیا۔ تو دوستو یہ عرس عروس سے نکلا، اس کا معنی شادی ہے۔ میں شارٹ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو ربیع الثانی ہے، ربیع کا معنی ہے بہار، ثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ اس سے پہلے اول بہار گزر گئی، ربیع الاول، اول بہار دوسری بہار۔ مولانا روم کہتے ہیں غوث اعظم درمیانے اولیاء۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت غوث
پاک کے والد پاک کو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی. فرمایا سید ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ لڑکا آ رہا ہے، اس کی اتنی عظمت ہے جس طرح میرا نبیوں میں مقام ہے اس کا ولیوں میں مقام ہوگا. مولانا روم کہتے ہیں غوث اعظم درمیانے اولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، چوں محمد درمیانے انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں مقام ایسا ہے جیسا رسول اللہ کا نبیوں میں مقام ہے. ایک نبی ہے، ایک نبی ہے، دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ہر رسول کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا صدر 417 ہجری کو گیلان شہر کے اندر. تھوڑا سا رضی پاک بڑے دار میں آپ کو غوث پاک کے بارے میں کچھ عرض کر سکتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا صدر سے پہلے حضرت نبی پاک علیہ السلام ان کے والد محترم کی خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا تیرے گھر کے اندر جو روح آنے والی ہے نا، یہ اللہ کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا یہ جو تیرے گھر میں روح آنے والی ہے نا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے. حضور کے بعد ولیوں کے اندر دو ایسی شخصیات ہیں جن کو محبوب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان میں ایک محبوب سبحانی ہے، ایک محبوب سبحانی ہے. درود پاک پڑھو. ایسا چھوڑا جس میں لگے خیال کی طرح بیٹھ کر روشی پڑھو گی. ہاں جی ٹھیک ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد بارک وسلم وصلی علیہ. درود پاک پڑھیں. درود پاک السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یہ جڑا چلو جس کے اندر شعور لگا ہوتا ہے اس طرح دو ٹکے کے بولی ان کے ساؤنڈ لگے ہوئے. ہمارے پاس تو یہ ٹوٹا پھوٹا لگے ہیں لیکن نہیں چل رہے. اونچا اونچا پڑھ دیکھا کرو. میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ان کے والد کی خواب میں حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا ابو صالح تیرے گھر میں جو اللہ ایک روح بھیج رہا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے. دو ولی ہیں سلیقہ شاہ سے جن کو محبوبیت کا مقام ملا ہے. ایک سلسلہ چشت کے لیے رواں بخاری سعادات میں سے ان کو بھی محبوب الہی کا مقام ملا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ایک حضرت محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، حضرت غوث پاک ہے. اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی نا اس دن رات کو حضور نبی پاک علیہ السلام انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ان کے والد صاحب کی خواب میں تشریف لے آئے. میں تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جو آنے والا یہ محبوب سبحانی ہے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا نا اس کے کندھوں کے اوپر میرے قدم کے نشان ہوں گے. میں آج بہت وہاں کو پڑھ رہا ہوں کہ علی کھانے والوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ڈرو نہیں کہ نام لے لو جواب نہ دینا چاہنا. نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ. کیوں؟ حدیث پاک میں ذکر الانبیاء من العبادہ، ذکر الانبیاء من العبادہ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الاولیاء کفارہ، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے.
تعالیٰ میں کریم حضور غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں آل نبی اولاد علی سیرت شکل انہوں آپ لے لکھ باب نہ رہتے میل جاندی اندر دی نالے غوثیہ ہن تھوڑا جا کچھ سیٹ ہویا تے ساڑیاں بیٹھیاں چار لوگیاں کیوں کسی قادریاں سبحان اللہ ہے جی اور اسی لیے عاشق کہتے ہیں زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی نبوت کے گلستان حضور پاک کا جو گلستان ہے نبوت نبی پاک علیہ السلام کا جو باغ ہے اس میں ہم نے نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی تیرے دربار پر یہ بات میں نے ابن سخی دیکھی ادھر فریاد میں نے کی ادھر بگڑی بنی دیکھی ادھر فریاد یہ بات میں نے ابن سخی دیکھی ادھر فریاد میں نے کی ادھر بگڑی بنی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی شاہ صاحب یہ آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھا دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی حضور نے فرمایا ایک پہچان یہ تم اس کی پہچان پوچھ رہے ہو تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے کندھوں پر میرے قدم ہوں گے سبحان اللہ فرمایا پھر وہ اعلان کرے گا قدمی حاضری ادا رکھا میں تیرے بندے بنی جبلا سبحان اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کا سعادت آپ کی 417 ہجری کو جیلان شہر میں ہوگی جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس سال 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ 1100 کے 1100 ولی اللہ ملے آپ کے صدقے سے آپ کا نام عبد القادر ہے قادر قادرہ عبد القادر اور خود آپ قصیدہ گوشتہ میں فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی وجدی شیخ وعیل القمال کہتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے اور میری جو جات ہے حسن حسین ہے وہ صاحب عین الکمال ہے وجدی صاحب عین الکمال اور آپ کا مشہور لقب جو تھا وہ محی الدین ہے دین کو زندہ کرنے والا سبحان اللہ یہ آپ کا مشہور لقب ہے اور آپ کی کنیت مبارک جو تھی ابو محمد اس کنیت سے آپ مشہور تھے آپ کی ولادت کا سعادت سے پہلے ہی آپ کا چرچا شروع ہو چکا تھا سبحان اللہ اس طرح حضور کی آمد ابھی نہیں ہوئی تو نبیوں ولیوں نے حضور کا ذکر شروع کر دیا تھا سبحان اللہ حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا پاک ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری جو پشت ہے نا وہاں سے ایک زنجیر نکلی سونے کی سبحان اللہ اس کا ایک کنارہ مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا سبحان اللہ مشرق والے ادھر اس زنجیر کے ساتھ لٹک گئے اور مغرب والے ادھر لٹک گئے میں بڑا حیران پریشان ہوا صبح اٹھا تو میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کے پاس پہنچا میں نے کہا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے اندر میں نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں کہ میری پشت سے سونے کی ایک زنجیر نکلی ہے اور اس کا ایک سرا
مشرق میں ایک مغرب میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ لٹکے ہوئے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے پرستار، جس کے فالور مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے، دنیا سے پہلے بھی ہوں گے، ہر طرف بس انہی کے فالور ہوں گے، اور یہی نعرہ لگائیں گے جو خادم رضوی علیہ الرحمہ لگاتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائے، روٹی تو روز ہی کھاتے ہیں، کوئی مقصد بڑھاؤ، سے روٹی نہ بڑھاؤ، نہ ہو سکتا ہے کھانا دے، پیشاب کرنا تے بچے پیدا کرنے تک پتہ بھی کرنا، سبحان اللہ، وہ اس ہم اس کمے دے لاؤ دے کھا چھوڑنا پیدا تو نہیں مشکل استاد کام، نسل افزائی دے وہ بھی کروا ہوتے نکال کے ہمارا نہیں سمجھ آئی، لیکن یہ بھی میرے حضور میں عاشق ہوئی ہے جی۔ فیصلہ باد میں امام مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سانگلے ہیں، گزر گئے، حضور اعلیٰ حضرت نے خلفاء میں جو انہوں نے ذکر ہے، میرے استاد جی حدیث شریف مجھے پڑھی ہے، وہ گزر گئے، انہوں نے ادھر سے باہر ہوتا کھلوتے ایسی نا گدھا، کہ لڑکے اس لڑکے چاڑ گئے تو مارنا شمارنا، جس طرح سے پتا بچے شرارتیں کر رہے ہیں گدھے کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، اس سے وہ آج کے مطلب مشہور جو فرقہ ہے جو نہیں مانتے ہیں نا حضور کو، اس ان کا نام لے رہے تھے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، آپ کا نکلا فرمایا ہوا یہ وہ نہیں ہے، یہ حضور کے عاشق ہے، سبحان اللہ، اسے وہ نہ کہو، گدھا تے حضور نے غلام ہے، اس نے حضور نے آخری نبی ہونے کا اقرار کرایا، بات سمجھ آئے، اور ٹائم نہیں کہ کہتے تو کرنی شروع کرتے ہیں، پوچھا آپ سے سبحان اللہ، گال کدرے چلی جانی، غوث پاک سبحان اللہ، آپ کے آنے سے پہلے آپ نے چرچا شروع آپ کی ولادت سے 200 سال پہلے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، سبحان اللہ، دوران خطبہ آپ کو صاحب فرما رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قدم ہو علی رقبتی، قدم ہو علی رقبتی، تیرا قدم میری گردن پر، تیرا قدم میری گردن پر۔ خطبہ ختم ہوا، مریدین نے اور اس وقت کے اولیاء نے کہا حضور آج آپ نے دوران خطبہ بار بار فرمایا تیرا قدم میری گردن پر، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 200 سال کے بعد جیلان شہر کے اندر حضور کی یاد میں سے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا قدم بلند کر کے کہے گا قدمی آلہی علی رقبت ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ہم اس کے اعلان کرنے سے 200 سال پہلے اپنی گردن جھکا کے کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر ہمیں معروف نہ کرنا، ہم بھی تیرے قدم کے نیچے ہیں، یہ عبد القادر مبارک ہو تجھے ملیا، تو اس پیر نہ مرید ہے جڑا عبد القادر نہ مرید ہے، سبحان اللہ، منگانی ہے نا مبارک ہو گئے، سبحان اللہ، اسا کے پتہ میں کس میں گل میں کرنا یہ جتنے سلسلے سارے ساڑھے محتاج ہو، یہ ریکارڈ کے لایا گل ساڑھی، یہ غوث پاک میں محتاج ہو، یہ سارے سلسلے کس میں محتاج ہو؟ غوث پاک سے، میں پیش کرنا ایسی گل نہیں، میں مطالعہ کر کے ڈٹ کے غوث پاک آمد سے 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی نے آپ کا قدم تسلیم کیا، اس وقت کے جو مشہور ولی اللہ ہیں چند نام میں لے رہا ہوں، ویسے تو یہ ہزاروں میں چند نام سے میں آپ کے سامنے لوں گا، ان میں حضرت شیخ منصور نے بشارت دی، کہتے ہیں کہ تیرا قدم میری گردن پر، سبحان اللہ، حضرت قدیر بلخی نے بشارت دی تیرا قدم میری گردن پر، حضرت شیخ عقیل نے بشارت دی تیرا قدم میری گردن پر، اور خراسان کی پہاڑیوں میں سبحان اللہ، اور چشتیوں صرف لنگر مارنے رہنے مشتاق چشتی سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیونکہ آج میں اپنے کیوں نے ذکر کا کرنا ہے سستے کچھ میرے نظام معاملات کچھ اور ہوں سبحان اللہ اصل یہ تقریرہ رٹیاں رٹائیاں نہیں رہی ہیں مالکہ نہ کرم ہونا ہے جی خراسان یہ پہاڑیاں میں جڑا بیٹھ گیا تے نا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سبحان اللہ آپ اٹھے وزیف پڑھ رہے چلا کشی کر رہی باغ نے غار بیٹھ گئے غوث پاک نے جس وقت آواز ماری نا قدمی حاضری علا رقبت کل ولی اللہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے وہ آپ کے خالہ صاحب بھائی ہیں حضرت غوث پاک کے لیے آپ کو کیا کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں آپ نے سر جھکایا چشتیوں کے پیشوا نے سر جھکا کر کہا قدم عطا علی راسی و عینی یا غوث تیرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے میں معین الدین کہتا ہوں تیرا قدم میرے سر پہ بھی ہے و عینی میری آنکھوں پر بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غازیہ غوث پاک کہنے جی کسے 11ویں کر رہی میں آپ کو کتب سے پتہ ہی نہیں 11ویں چیز کی ہے تم صرف کھانے سے باہر نہ ساڑھے کو پوچھے بھی کر 11ویں چیز کی ہے ہندوؤں کتنے ہندوؤں نے مسلمان کیے خواجہ صاحب نے 95 لاکھ کتنے 95 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھانے والا کہہ رہا قدم عطا علی راسی و عینی معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں غوث تیرا قدم میرے سر پہ بھی و عینی میری آنکھوں پر بھی سبحان اللہ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا وہاں شیخ سنان بھی تھا بہت بڑا ولی گزرا ہے وقت کا شیخ فرید الدین اتار اس کے مریدوں میں جب آپ نے یہ اعلان کیا نا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو شیخ سنان نے آپ کا قدم تسلیم نہیں کیا آپ علم کشف کے ساتھ دیکھ رہے تھے اس نے آپ کے قدم کو ٹھکرایا اس نے کہا کہ تیرا قدم ہوگا لیکن میں تیری ولایت کا انکار کرتا ہوں تیرے قدم کو میں تسلیم نہیں کرتا کشف کے ذریعے آپ دیکھ رہے تھے حضرت غوث پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں خدا آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ بھی ولی اللہ ہے وہ جمعہ پڑھتے پڑھتے اسے اونگ آ گئی نیند آ گئی وہ جو ہی نیند میں گیا نا تو غوث پاک سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا آپ نیچے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ دیے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے یہ بندہ پہلی سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے کافی دیر کے بعد جب وہ ہوش پہ آیا تو اس نے حضرت کے ہاتھ چھوئے آپ ممبر پر جلوہ کر گئے آپ نے اسے کہا مجھے مبارک ہو سبحان اللہ تو جب میری مسجد میں میرا خطبہ سنتے ہوئے نیند کے عالم میں گیا تو مجھے پتا تھا کہ تیرے اوپر نیند کیوں آئی ہے اس نے کہا حضور آپ بتائیں فرمایا تیری نیند میں حضور تشریف لائے تھے تو نیند میں حضور کو دیکھ رہا تھا عبد القادر جاگتی آنکھوں کو اپنے نانے کو دیکھ رہا تھا نعرہ تکبیر نعرہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں
اب میں ویسے ہی کھڑے نہیں تھا, میرے نانا جب آ گئے تو میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کا قدم تسلیم نہیں کیا شیخ سمنان نے. اور بلا اٹھے تھے بڑے کو بیٹھ لے پترا جو بیٹھ بیٹھ پڑھو درود شریف تو جس عقیدت نال بیٹھے میں وہ سنانا چاہتا ہوں. یہ میرا تازہ تازہ پیر بھائی بنا ہے جسے میں دسا میں موس پاک کون ہے. سبحان اللہ. حاضر قدمی آدمی اللہ رکبت کل ولی اللہ. میرا قدم مولی آپ کی قدم پر سب نے ساتھ جھکایا. اس وقت جو حاضر تھے انہوں نے بھی, جو غیب الحجاب تھے انہوں نے بھی, جو پہلے گزر گئے انہوں نے بھی, انبیاء اور 12 اماموں کو چھوڑ کر سب نے, انبیاء صحابہ اور 12 اماموں کو چھوڑ کر سب نے غوث اعظم کے سامنے قدم اپنے سر جھکا لیے. سبحان اللہ. اس وقت شیخ سمنان بھی ایک ولی تھا, وہ کہیں دور بیٹھا ہوا تھا. اس نے سر نہیں جھکایا, اس نے کہا میں تجھے ولی نہیں مانتا. غوث پاک نے اسی جلال میں کچھ کہا. سبحان اللہ. غوث پاک نے فرمایا جا پھر تیری گردن پر خنزیر کھیلیں گے, سور تیری گردن پر کھیلیں گے, جا. بس یہ آپ نے کہہ دیا. یہ اوپر جو ہے خاموش ہو. ایک لڑکا اوپر جائے, جا قاسم جائے اوپر, ان کو خاموش کرا. درود پاک پڑھو جی. شیخ سمنان نے جو ہے انکار کر دیا. آپ نے کہا تیری گردن پر تصور کھیلیں گے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے شیخ کے ساتھ کافروں کے علاقے سے گزرے, شیخ سمنان کے ساتھ ہم گزرے. وہاں کافروں کی بڑی خوبصورت ترین لڑکی تھی. شیخ سمنان نے جب اسے دیکھا تو یہ اس پر فریفر ہو گیا, وہ اس پر عاشق ہو گئی. اب مختصر میں پڑھ رہا ہوں. اب لڑکی کو بھوک بھول گئی, کھانا پینا بھول گیا. اس کی نظر میں ہر وقت شیخ سمنان تھا, شیخ سمنان کی نظر میں ہر وقت وہ لڑکی تھی. سبحان اللہ. اب وہ تصور خدا جو تھا, جو مرشد نے دیا تھا, اب وہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا. آج میں بتا رہا ہوں وہ حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے. شیخ سمنان اب لڑکی کا عاشق بن گیا, کیونکہ ادھر غوث پاک کی بددعا بھی تھی. اب وہ سلسلے ٹوٹتے چلے گئے, عبادت ختم ہوتی چلی گئی. بس اب اس کا بیٹھنا اٹھنا ہر وقت لڑکی کو سوچتا ہے کیا ہوگا, تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا, ستارے لاؤں گا. وہ اس کے عشق میں اب کرنے لگی. بیلا کر لڑکی کے والد کو پتہ چلا وہ یہودی تھا, یہودی کافر تھا. اس نے دیکھا میری بچی پیچھے ہونے والی نہیں ہے. اس نے شیخ سمنان سے کہا کہ تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تو ہماری ایک شرط ہے. ہمارے بہت سے رسول ہیں, خنزیر جس طرح ہم لوگ قائم ایسا رکھتے ہیں وہ اس طرح رکھتے ہیں, اب بھی رکھتے ہیں. تم نے ان کا چروایا بننا ہے. اس نے کہا شرط قبول ہے. اس نے کہا ہماری سنیاں روزانہ جو ہے نا بچے کو جنم دیتی ہے, جنگل سے پھر بچہ جو ہے کندھوں پر اٹھا کے گھر لانا پڑتا ہے. اب میری بات گاؤں کے اندر رہنے والے آجڑی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آجڑی جب بکریاں چرانے جاتے ہیں, بکریاں راستے میں بچے کو جنم دیتی ہے, آجڑی بکریوں کے بچوں کو کندھوں پر اٹھا کے گھر میں جاتے ہیں. میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے, گاؤں کے اندر دیکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو سنیاں جو ہے ان کے بچے کو جو اٹھا کر لانا پڑے گا. کہا لاؤں گا. ادھر سنیاں جب سنتی تھی ان کے بچوں کو یہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر شیخ سمنان لاتا تھا. غوث پاک کی وہ بددعا پوری ہو گئی. کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر میرا قدم تسلیم نہیں کرتا ہے پھر سنیاں تیرے قدموں پر ہوں گی. آپ جی شرط اس نے ایک قبول کی. اس نے کہا دوسری شرط یہ جس دن اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا اس دن تیرے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا, دوسرے ہاتھ کے ساتھ سور کا گوشت کھائے گا. پھر میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا, تیرے ساتھ شادی کر دوں گا, کیونکہ یہ ہمارا دھرم ہے, ہمارا مذہب ہے, ہمیں یہ اس طرح جاتا ہے, ہم یہ کریں گے. شیخ سمنان نے کہا ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. جس دن شادی تھی
شیخ سلمان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آیا، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سور کا گوشت، وہ جب کھانے لگا شیخ اختیار کرتے ہیں جب یہ حالت میں نے اپنے شیخ کی دیکھی، اب مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارا، میں نے کہا المدد شاہ جیلان، المدد شاہ جیلان، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، اللہ کے لیے ہماری مدد کرے، امداد کن امداد کن، ہماری مدد کرے، کرم کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں آنم غوث اعظم کی مدد جب تو اس کے ہاتھ سے پیالہ بھی چھوٹ گیا، نوالہ بھی گر گیا، اب شیخ سلمان نے دوڑنا شروع کر دیا، میں نے دیکھا کہ کہا کہ تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا میں آج اس لیے دوڑ رہا ہوں جس کے قدم کو تسلیم نہیں کیا اس نے مجھے بہت بڑی گمراہی سے بچا لیا ہے۔ مرشد کامل ہو بچا لیتا ہے، بنا دین دیوا بلدا نہیں، بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں، مرشد کامل ہو وہ بچا لیتا ہے۔ اس لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کرنا۔ یہ آپ نے نا مسجد کا چندہ بھی آج دے رہے ہیں اور بڑی غیر مشکل کے لیے بھی ہم دعا کریں، کل انشاءاللہ مغرب کے بعد دعا کر لیں، بڑی غیر مشکل دنوں دینی ہے نا، وہ حافظ صاحب کو لاکھ دیں، باقی چندہ جس طرح مسجد کو دیتے ہیں کھول کے دیں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح مسجد کا چندہ دینے وہ دینے رہو، جنہاں غیر مشکل دینی ہے حافظ صاحب لاکھ دو تو بعد ماڑے کو جمع کرا دو، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ رمبال مسجد میں چندہ ویسے جڑا اس پاک میں چندہ جڑا ہے نا دیو شیخ سلمان، تو پھر اس نے کیا کیا؟ منہ پہ کالک بنی اور بڑا نادم ہو کر غوث پاک کے سامنے جا کر معافی مانگی، آپ کو ترس آیا، آپ نے اس کی جو سلب کی ہوئی ولایت تھی وہ عطا فرمائی، ٹھیک ہے؟ غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کی گردن ہے، غوث پاک نجیب الطرفین سید، ان کے والد جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے والد محترم حضرت امام ان کی والدہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے، یہ دو شرف آپ کو ملے، بہت بڑا مقام ہے، بڑا شرف ہے یہ۔ ملا علی جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں آشا اثر فرازے کہ غوث الثقلین در اصل صحیح النسبین از طرفین از سوئے پدر تاب سلسلہ کوس وزو جانب مادر دل دریائے حسین اصل حسین کی اولاد سے، اور حضرت ابو علی کلندر فرماتے ہیں گویا سے کمالے تجھے غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین، غوث پاک آپ کی ولایت پوچھا گیا حضور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ غوث پاک سے کہا گیا حضور آپ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ آپ کو ولایت جو ملنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا نا بچپن میں تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی عبد القادر تو کھیلنے کے لیے نہیں آیا، تو کھیلنے کے لیے نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں اپنا بیل لے کر جب کھیت کے اندر گیا نا، بیل کے ساتھ میں نے ہل لگایا اور بیل کو جب میں نے چلانے کا کہا تو بیل نے پیچھے اپنا منہ کر کے اس طرح میری طرف دیکھ کر کہا عبد القادر تو اس لیے نہیں آئے، پھر میں ارادہ کر دیا میں ذرا اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں 4 سال کی عمر میں میرے والد صاحب نے مجھے مدرسے میں چھوڑا، تو میرے استاد نے مجھے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
سبحان اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہتے ہیں ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی، میں نے پوری الحمد شریف پڑھنا شروع کر دی. سورۃ فاتحہ ختم ہو گئی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، وہ ختم ہوئی. 18 پارے میں نے پڑھے. غوث اعظم فرماتے ہیں 18 پارے میں نے 4 سال کی عمر میں اپنے استاد کو سنائے. 18 پارے ختم ہوئے، وہ کہنے لگا بیٹا آگے پڑھے. میں نے کہا میری ماں کو اتنی یاد تھے جتنے میں نے گود میں یاد کیے. اس کو کہتے ہیں غوث اعظم. سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ ایک غوث پاک ہے بھائی. 18 پاروں سے آگے تک کہا کہ جتنا ہم نے ان کے گاؤں کے اندر میں شور پڑ گیا. کہنے لگے کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. شور پڑ گیا، پتہ نہیں رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، آج روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تماشا لگ گیا. لوگ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، بادل تھے. اس وقت کوئی ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، کوئی اعلان کرنے والا بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بادل ہے، پتہ نہیں چلتا شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. اتنے میں کسی نے کہا پریشان نہ ہو، آؤ اس چاند سے پوچھتے ہیں جو سلطان مدینے کا بھی چاند ہے، حسن کا بھی چاند ہے، حسین کا بھی چاند ہے، ولیوں کا بھی جو چاند ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر حضور غوث اعظم کے گھر میں پہنچے. ان کی والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ فرمایا میرے بیٹے نے تو سحری کے وقت بس جو پیا، آج سارا دن دودھ نہیں پیا. مجھے پتہ ہے کہ آج یکم رمضان ہے. علی اولادی تیری دامنگتا تے میں کنگال دیانی محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. یہ سب کہہ رہے ہیں پاؤ خیر محمد تائی. ان کا نام محمد بخش. پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. ہاں جی دوستو، حضرت غوث پاک میں والدہ نے 40 درہم دیے. آپ پڑھائی کے لیے گئے، ڈاکٹروں کو کلمہ پڑھایا. پہلا آپ کا پڑھائی کے لیے آپ چلے گئے. وہاں جب پڑھا کئی دن آپ دیتے رہتے تھے، کئی دن آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور جنگلوں کے پتوں کو اٹھا کر آپ اپنے خوراک بناتے تھے. ایک واقعہ سے آج اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ جنگل میں پانی کے لیے تلاش کے لیے گیا تو پانی نہیں ملا. کئی دن تک پانی کوئی نہیں تھا. آج تو نہ خان نہ بغیر پیسوں کے دانت نہیں پڑتے، کہتے ہیں ہماش کا رسول ہے. مولوی بغیر پیسوں کی تقریر نہیں کرتا، ہماش کا رسول ہے. میں نے کہا تو کیا طرح کا چل رہا ہے؟ تجھے تو حضور پر کوئی یقین ہی نہیں ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تجھے کب یقین ہے حضور پر؟ ادھر تو کہتا ہے کہ حضور ہی دیتے ہیں. حضور کیا دیتے ہیں کہ پھر تم سودا کر کے جاؤ، خوشی سے جو ملتا ہے لے لیا کر. یہ سودے بازیاں چھوڑ دوں تمہارے مسئلہ کو آگے بالکل کیا کیا ہے؟ تم کیا کرو گے؟ کہتے ہو جی مار کے پہنچاؤ یہاں اس دن تو آگے واسطے. قبر میں گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مار کے آیا. حضور نے کہا زندگی میں تو میرے لیے نہیں مرا تو آپ کیا مار کے آیا؟ تو زندگی میں میری ناموس کا بات ہوئی ہے تم کو پاس کرتا رہا. 4 قدم بھی میری ناموس کے لیے نہیں نکلا. ختم نبوت کی بات ہوئی تو مجھے اپنا لیڈر اچھا لگنے لگا اور ختم نبوت کی بات تیرے منہ سے نہیں نکلی. مولویوں کو جو نکلا ہے اس میں تو برا کہتا رہا. آج تو کہتا ہے میں مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل کے باغ کے واسطے، اور تو دنیا میں میرے لیے نہیں مرا ہے تو یہاں تو میرے لیے کیسے مر گیا ہے؟ میرے لیے تو نہیں آیا ہے. میرے لیے وہ آیا جس کا زندگی میں بھی ایک لمحہ میری یاد میں گزرتا تھا.
حسین رضوی نے تو ایسا اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ جو ہماری فورسز کے بندے کھڑے کہیں یہی ہمیں نہ مارنا شروع کر دیں، اور اس طرح ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ اپنے ہی بندوں سے انشاءاللہ اپنی گارڈ سے یہ مارے جائیں گے، جو بھی حضور پاک کے ناموس کے ساتھ کھیلے گا اس کا بڑا برا ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں تو کئی دنوں سے بھوکا رہا، اتنے جناب مفردات نہیں پڑھنے، اتنے مفت تقریر نہیں کرنے، وہ کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، میں دسنا ہونا کتنی بڑی تقریر کرنے سے، اور تقریر میں بالکل ٹائم ہو گیا کہ کرا سنو میرے دوست۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ بالکل اتنی پیاس لگی ہوئی تھی نا، پھر اللہ نے کرم کیا، آسمان میں بادل آیا تو برسا، اس سے چند قطرے میرے حلق میں اترے۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہتے ہیں پھر ایک صورت نمودار ہوئی، اس نے کہا ہے غوث میں تیرا رب ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑھا تو وہ آگے سے ہٹ گیا اور اس کی آواز آئی کہ میں شیطان نہیں ہوں، غوث تجھے تیری نسبت نے، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے بچایا ہے، تجھ سے پہلے میں 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ تو میرے دوستو غوث پاک کے بارے میں ہر ولی نے اپنے دور میں ان کا ذکر پاک کیا۔ شہنشاہ نقشبند کو جو فیض ملا، خفی ذکر جسے کہتے ہیں اسم اعظم، یہ بھی غوث پاک سے ملا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں اس کائنات میں دو فیض ہیں، ایک نبوت کا فیض ہے، ایک ولایت کا فیض ہے۔ وہ کہتے ہیں نبوت کا فیض حضور پر ختم ہے کیونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن قیامت تک اگر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیض کسی نے حاصل کرنا ہے وہ ولایت کے ذریعے ملے گا۔ وہ آگے فرماتے ہیں ولایت کا منبع و مرکز علی ہے۔ یہ میں شہنشاہ نقشبند کی بات کر رہا ہوں، مکتوبات بابا جی کے مکتوبات میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ شیخ احمد سرحدی فرماتے ہیں کہ پہلا منبع مرکز علی ہے، پھر علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے پھر زین العابدین کو دیا، یہ آگے محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، 12ویں امام تک۔ وہ کہتے ہیں یہ فیض اس طرح ان کے قلب میں جس کو جو ملا ان سے ملا۔ آگے فرماتے ہیں قیامت تک جس نے لینا ہے ان 12 اماموں کا ایک نائب ہے، اس کا نام غوث اعظم ہے۔ اور ایک اور گالی سنا ٹائم اس میں کوئی نہیں، وہ بابی جو بندی جڑے کوئی غوث پاک اپنا پیر مننے والا۔ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جو بندی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اشرف علی تھانوی جو بندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ ایک لڑکا ان کے مدرسے میں داخل ہوا، ایک بھائی اپنے بیٹے کو لے کر آئی، اس طرح میرے بچے کو آپ نے بس قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ وہ کچھ عرصے بعد پھر آئی، اس نے دیکھا تو اس کا بچہ پہلے سے کیونکہ نازوں کا پلا ہوا تھا، وہ بڑا کمزور لاغر سا ہڈیاں نکالی بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑے جلال میں غصے میں آئی تو دیکھا تو اس کا بچہ دال کھا رہا تھا۔ اندر گیا، اندر گئی تو حضرت غوث پاک حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تو کیسا عبد القادر ہے، میرے بیٹے کو دال دیتا ہے اور آپ خود مرغی کھاتے ہو۔ غوث پاک نے فرمایا بی بی غصہ نے کہا بیٹھ۔ وہ بی بی جب بیٹھی تو آپ نے ہڈیاں ساری اکٹھی کری، ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا قوم باذن اللہ۔ وہ ککڑی جڑی ہے نا وہ زندہ تا بندہ ہو گئی، پڑپڑانا نکل گئی۔ آپ فرمایا جب تیرا بیٹا ککڑیاں زندہ کرنے پر پہنچے گا تو اس کو بھی مرغی کا کھانا دیا جائے گا۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بھی اپنی کتاب میں غوث پاک کے بہت ساری کرامات لکھی ہیں۔ میرے پاس آج ٹائم نہیں کیا، میں نے اپنی ڈیری کے اندر تو نوٹ کر لی، لیکن پھر کبھی زندگی وفات کی تھی سنا سا اور میں حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چند شعر جڑے اس سے اس وقت سنا رہا ہوں کہ تساں پتہ چلے کہ غوث پاک کون۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا،
سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تیری تلیاں لوگ اپنی اکھاں جا کے ملنے وہ تیرا مقام ہے یا غوث پاک اللہ تعالیٰ غوث پاک میں فیض سارا نصیب فرمائے اور انشاءاللہ اسی کال انہوں نے دعا کر سب جڑے سنگی ساتھی سے جسا پانا چاہوں بعد پیش کر سکتے اللہ تسا سارے براہانی حاضری قبول فرمائے وما علیہ